اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 18ویں پارے کا نام ہے قد افلح۔ یہ پارہ سورۃ المؤمنون، سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کے پہلے 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس پارے کے بنیادی و کلیدی موضوعات و مضامین سماعت کیجیے۔ مومنین اور ذاکرین کی علامات، سابقہ اقوام کا انجام بد، کفار مکہ کا انجام بد، قرآن کریم، مقصد اور پیغام و بشارات، انعامات الہیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی، حسن معاشرت کے احکام، مجلس نبوی کے آداب۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں سب سے پہلے ایسے مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی گئی ہے جو باعمل ہوں، نماز و زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، بدکاری سے احتراز برتتے ہوں، امانت دار ہوں اور عہد پورا کرتے ہوں۔ ایسے مومنوں کو جنت کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کس طرح مٹی سے بنایا، پھر پیدائش اور نسل کا سلسلہ چلایا، پھر اخروی زندگی کا تذکرہ کیا گیا ہے، پھر بہت سے ایسے انعامات کا ذکر ہے جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یوں سمجھایا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی ناشکری سے بچنا چاہیے۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 2۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے رد عمل کا تذکرہ ہے، پھر طوفان کے آنے، سرکشوں کے غرق ہو جانے اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو محفوظ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے بعض انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی قوموں کے معاملات کا بیان ہے، اور بتایا ہے کہ جب دنیا پرستی میں غرق ہونے کی وجہ سے سابقہ اقوام نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ تباہ کر دی گئیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نیز یہ بتایا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور بالآخر وہ منکرین ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ ہر رسول کو ایک ہی پیغام دے کر بھیجا گیا۔ وہ وہی پیغام تھا جو قرآن کریم کا ہے۔ لوگوں نے اختلاف اور تفرقہ بازیاں کیں اور گمراہیوں کا شکار ہوئے۔ پھر منکرین قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو گستاخیاں کر رہے تھے ان کا تذکرہ ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان منکرین کی باتوں پر توجہ نہ دیں اور اپنا کام کیے جائیں۔ بروز حشر سب کا فیصلہ ہو جائے گا اور منکرین حق نہایت تلخ اور شدید عذاب چکھیں گے۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں پہلے تو یہ بتایا ہے کہ انسان کو عطا کردہ ظاہری اور باطنی قوتیں اللہ کا انعام ہیں، لیکن اللہ کی عطا کردہ انہی قوتوں کو انسان اللہ کے دین کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ناشکری ہے۔ پھر بعض ایسے انعامات الہیہ کا تذکرہ ہے جن کا انکار کافر بھی نہیں کر سکتے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ یہ منکرین آخرت اس کائنات اور اس کائنات میں پھیلے ہوئے نظام کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کی عقل قیامت کے واقع ہونے کو تسلیم نہیں کرتی اور کہتے ہیں کہ مر کر مٹی اور چورا چورا ہو جانے کے بعد پھر ہم کیسے اٹھیں گے۔ ایسی باتیں گزشتہ قوموں کے منکرین حق بھی کیا کرتے تھے۔ پھر بتایا ہے کہ اگر منکرین قیامت سے سوال پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور یہ سب کس کے ہیں، تو جواب میں وہ اللہ کا نام لیں گے اور آسمان و زمین میں اللہ کی قدرتوں اور قوتوں کو اللہ ہی کی طرف منسوب کریں گے۔ اس کے باوجود اخروی زندگی کے معاملے میں وہ اللہ کی قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی جانب اولاد کی نسبت کرنے والوں کا رد ہے اور توحید کا سبق دیا ہے۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں پہلے یہ بتایا ہے کہ اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ منکرین حق پر وہ عذاب نازل فرمائے جس کی وعید سنائی گئی ہے۔ پھر بتایا ہے کہ جب بدکاروں کو موت آتی ہے تو وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں لوٹا دے تاکہ وہ صالح اعمال سر انجام دیں،
حالانکہ غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے، نہ کہ مہلت کی۔ پھر قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اس دن مال کام نہیں آئے گا اور نسل و نسب کے بارے بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اعمال دیکھے جائیں گے، صرف اور صرف اعمال۔ جن کے اعمال وزن میں ہلکے ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر قیامت میں مومنوں اور منکرین کی حالت کا مقابلہ کیا گیا ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے۔ اس کے بعد بتایا ہے کہ انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا، وہ ذمہ دار مخلوق بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس کی باز پرس کے لیے انصاف کا ایک دن ہونا چاہیے، اور وہ یقیناً ہوگا۔ پھر آخر میں توحید کا سبق دیتے ہوئے اللہ سے رحم و مغفرت کی دعا کی تلقین ہے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 1۔ اس رکوع میں معاشرت سے متعلق بہت سے احکام مذکور ہیں، مثلاً بدکاری کی سزا 100 کوڑے، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے 80 کوڑے۔ پھر لعان کا ذکر ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگائے اور شہادت پیش نہ کر سکے تو شوہر سے 4 بار قسم لی جائے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح اگر بیوی سے صفائی طلب کرنی ہو تو وہ 4 بار قسم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ یوں کہے کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر اس کا شوہر سچا ہو، یعنی واقعی اس پر تہمت لگی ہے اور اس کا شوہر جھوٹا ہے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 2۔ یہاں واقعہ افک یعنی منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر لگائی گئی تہمت کا تذکرہ ہے۔ منافقین کی شرارتوں کو بیان کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت و پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیز اس رکوع میں تہمت کی برائی اور تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 3۔ اس رکوع میں پہلے تو شیطان کی اطاعت کی برائیاں بیان کی ہیں اور بتایا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی اور برائی فروغ پائے۔ پھر پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت کی خبر ہے۔ نیز اس رکوع میں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جو لوگ دوسروں سے حسن سلوک کرتے ہیں کسی وجہ سے بھی اسے ترک کرنے کا عہد نہ کرنا چاہیے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 4۔ اس رکوع میں حسن معاشرت کے چند مزید احکام کا بیان ہے، مثلاً بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہونا چاہیے، مردوں کو نیچی نظر رکھ کر کہیں آنا جانا چاہیے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے، عورتوں کو اپنے سنگھار کی نمائش نہ کرنی چاہیے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنی چاہیے، انہیں کہیں آنا جانا پڑے تو نیچی نگاہ رکھنی چاہیے، غیر محرم سے پردہ کرنا چاہیے، شوہر، سسر، باپ، بیٹے، سوتیلے باپ، سوتیلے لڑکے، سگے بھائی اور اس کے بھتیجے بھانجے اس کے لیے محرم ہیں، ان کے سامنے بے پردہ آ جا سکتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں تاکہ ان کے پاؤں کے زیور کی آواز نامحرم نہ سنیں۔ بیوہ کا نکاح کر دینا بہتر ہے۔ باندیوں سے پیشہ کرانا اور ان کے پیشے کی آمدنی کھانا حرام ہے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 5۔ اس رکوع میں اللہ کے نور ہونے کا تذکرہ ہے، پھر بتایا ہے کہ مساجد میں صبح و شام اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ذاکرین کو تجارت اور دنیاوی مشاغل ذکر الہی سے غافل نہیں کرتے، وہ نماز اور زکوٰۃ کے پابند رہتے ہیں، قیامت کے خوف سے ان کے دل لرزاں رہتے ہیں۔ پھر کفار کے اعمال کو سراب یعنی چمکدار مٹی جو دور سے پانی معلوم ہوتی ہے سے تشبیہ دی گئی ہے، جو فریب ہی فریب ہوتا ہے، اصلیت کچھ نہیں رکھتا۔ پھر آخر میں بتایا ہے کہ جسے اللہ کا نور نصیب نہ ہو وہ تہ بتہ تاریکیوں میں رہتا ہے، یہ تاریکیاں کفر کی مثال ہیں۔ سورۃ النور رکوع نمبر 6۔ اس رکوع میں بتایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے طور طریقے سے اللہ کی تسبیح کرتی رہتی ہے۔ پھر کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں مذکور ہیں، مثلاً بادلوں کا اٹھنا، ان سے بارش ہونا وغیرہ۔ پھر ان تمام چیزوں پر عبرت کی نگاہ ڈالنے کی تلقین ہے۔ پھر زمین پر چلنے والے حیوانات اور حشرات الارض وغیرہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے۔
آخر میں منافقین اور ان کی سازشوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 7، یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو دنیا و آخرت کی کامرانیوں کی بشارت ہے۔ نیز بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں سرگرم رہیں گے انہیں اللہ اپنی زمین کی حکومت اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ الہی ہے، لیکن جو لوگ ان احسانات کے بعد پھر ناشکری کریں گے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے، اور فاسق و فاجر کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، البتہ وعید ضرور ہے۔ سورۃ النور رکوع نمبر 8، اس رکوع میں چند مزید معاشرتی اور خانگی احکام مذکور ہیں۔ گھر کے غلام اور نابالغ مرد صبح کی نماز سے پہلے، دوپہر کے قیلولے کے وقت اور عشاء کے بعد اجازت لے کر گھر میں آیا کریں۔ لڑکے بالغ ہو جائیں تو پھر بڑوں کی طرح جس وقت بھی آئیں اجازت لے کر آئیں۔ بڑی بزرگ خواتین گھر کے اندر دوپٹہ وغیرہ اتار سکتی ہیں، لیکن اگر وہ احتیاط برتیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے گھر کے سرپرستوں کو سلام کریں۔ والدین، اولاد، بہن بھائی، چچا، ماموں، خالہ وغیرہ کے گھر سے کھانا پینا ممنوع اور ناجائز نہیں۔ سورۃ النور رکوع نمبر 9، اس رکوع میں مجلس نبوی میں نشست و برخاست کے آداب بتائے ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ادب و احترام شرط ہے۔ پھر آخر میں ایسے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 1، اس رکوع میں قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم لوگوں کو برے اعمال کے برے نتیجوں سے آگاہ کرتا ہے۔ پھر شرک کی مذمت اور اس کی تردید کی گئی ہے۔ پھر قرآن حکیم کے بارے میں کفار کے اقوال نقل کیے گئے ہیں اور ان کی تردید کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسی کا نازل کیا ہوا ہے۔ پھر منکرین رسالت کے اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ ان کے نزدیک رسول کو لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو کھاتے پیتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 2، اس رکوع میں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ منکرین رسول جو باتیں کرتے ہیں وہ دراصل اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قیامت کے منکرین ہیں۔ پھر قیامت کی چند ہولناکیوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد سمجھایا ہے کہ دنیاوی آرائشوں اور مال و ثروت سے بہتر وہ جنت اور اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں جو تقوی پر گامزن رہنے کے صلے اور نتیجے میں ملیں گی۔ پھر بتایا ہے کہ مشرکین جن پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن ان کی مدد سے انکار کر دیں گے۔ آخر میں بتایا ہے کہ صاحب قرآن سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہم السلام تشریف لائے وہ سب جن سے بشر سے تعلق رکھتے تھے، سب کھاتے پیتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔